شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ خود تو مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے. میں بھی نہیں کاٹتا, میرے کئی وال آپ دیکھ لیں بڑے ہوئے ہیں, سچی داڑھی الحمدللہ, نوبت ہی نہیں آئی, خود نہیں کاٹتے تھے. لیکن مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے جواز پر فتویٰ دیتے تھے اور اجماع صحابہ سمجھتے تھے, اور بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ دو ہی صحابی ہیں داڑھی بڑھانے کی روایت کرنے والے, سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے. اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ راوی حدیث اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. یہ سوال کو ایک تو میں نے اڑایا تھا, یہ پھر سوال لکھا گیا ہے. تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے بھائی؟ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے, صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے, تو یہ جائز ہے. اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے, نہ کاٹنا بہتر ہے. کینچی ہم تو نہیں لگاتے, لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے, اور صحابہ یہ راویانی حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر دو موقف ہیں. ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے, یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14ویں صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا ہے, یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے, یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے, یہ پہلے بھی کوئی نہیں. یہ دونوں مسئلے غلط ہیں, شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے, کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ اور نہ کاٹے, یہ بہتر ہے. اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے. اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اجتہادی ہے, صحابہ کرام ثابت ہے, فاسق فاجر نہیں ہوتا. صحابہ سے ثابت ہے, ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے, تابعین سے بھی ثابت ہے, اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے. کسی ایک نے انکار نہیں کیا. میں کہتا ہوں اجماع ہے, یہ اجماع ہے. اس بارے میں یہ دو موقف غلط ہے. ایک ہمارے استاد جو ہے نا, میرے کئی استاد اہل حدیث علماء جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے, یہ بھی غلط ہے. اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے, ضروری, یہ دونوں غلط ہے. بہتر یہ کینچی نہ لگائیں, اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز ہے. تو شیخ صاحب قائل تھے اس بات کے, اگرچہ وہ ایک بات کہتے تھے کہ مٹھی کے بعد داڑھی نہ کاٹنا افضل ہے, خود نہیں وہ کاٹتے تھے, میں بھی نہیں کاٹتا, بلکہ اس معاملے میں مجھے ان سے اختلاف ہے. میں یہ کہتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی اس لیے میں نہیں کاٹتا, اس کے لیے وہ افضل ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے, جو میں نے ثابت کیا ہے پوری گفتگو میں, کہ عبداللہ بن عمر اس لیے داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتاً ہی مٹھی داڑھی تھی, سینے کے ابتدائی حصے تک, نہر تک تھی. جو شمائل ترمذی میں دنیا میں ایک حدیث ہے, اس میں نہر کے الفاظ ہیں, تو نہر تک مٹھی بنتی ہے. اور شیخ صاحب کو جب میں نے فون پہ بتایا, کہتے ہیں علی بھائی اتنا بڑی چیز آپ نے ایکسپلور کر دی ہے. میں پریشان تھا کہ عبداللہ بن عمر کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. اچھا وہ پھر حضور کی نقل اتارتے ہوں گے کہ میری داڑھی حضور سے لمبی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا شیخ صاحب یہی تو بات میں اتاروں. کہتے ہیں یہ بہت زبردست بات آپ نے ایکسپلور کی ہے, بڑی انہوں نے الحمدللہ میری تائید کی اس حوالے سے. اور میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے, داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کے صحیح احکام و مسائل. 1 گھنٹے کی گفتگو ہے داڑھی کے حوالے سے, الحمدللہ ایک ایکسکلوسیو وہ لیکچر ہے اس حوالے سے. بہرحال شیخ البانی کا نظریہ جو ہے وہ بہت سخت ہے, وہ کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا حرام ہے. اب لینا اپنے بزرگوں کی بھی خبر, زبیر علی زئی صاحب کے تو سارے پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے کہا جائز ہے. تو شیخ البانی جو مفتی اعظم سعودی عرب, محدث اعظم سعودی عرب رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے. ان کی نیٹ پہ تصویریں رکھی ہیں, مجھ سے چھوٹی داڑھی ہے ان کی, جو کہتے ہیں البانی رحمہ اللہ. تو ان کا تو یہ موقف تھا, تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. تو درمیان کا راستہ وہی ہے جو شیخ صاحب نے الحمدللہ اس حوالے سے اختیار کیا. اور یہاں پہ میں کڑوی بات کر دوں, مٹھی کے بعد داڑھی تو نہیں کاٹتے, پھر داڑھی کو گرا دینی شروع کر دیتے ہیں ایسے ایسے تاکہ چھوٹی نظر. ہمارے جیل میں کتنے علماء ہیں, ان کی داڑھی اگر کھولی جائے نا تو ناف سے نیچے جاتی ہے, وہ ساری انہوں نے اندر لپیٹی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا بھائیو, سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 36 نمبر حدیث ہے, اور مشکات میں 351 نمبر حدیث ہے, سنن نسائی میں موجود ہے. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی اس پہ صحت کا حکم مشکات میں لگایا 351 نمبر حدیث پہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے. یہ گرا ہی ہے نا جی, گرا یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اس طرح گرا لگانی ہے, گرا مراد ہے اس طریقے سے اکٹھی کرنا, ایسے ایسے کر کے, یہ معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اس سے بہتر ہے آپ مٹھی کے بعد کاٹ لیں. اس پہ تو نص موجود ہے کہ یہ حرام ہے, اور وہاں الحمدللہ صحابہ کا اجماع موجود ہے. اور شیخ صاحب کے الفاظ ہیں ویڈیو میں, اجماع ہے, واقعی اجماع ہے. جب صحابہ کی مخالفت نہیں آئے گی تو اجماع تصور ہوگا. صحابی کے کسی عمل پر کوئی صحابی اختلاف کرے گا نا, پھر ہم کہیں گے. ورنہ تو جو تراویح کی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن کے بعد تو ثابت نہیں, بلکہ آپ تو اتنے سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ گھر جا کے پڑھو.
تو آپ کو یہ کہے کہ سیدنا عمر نے بدعت شروع کروائی معاذ اللہ، تو صحابہ کا فہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فہم ہے۔ تو اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ 14ویں صدی کے علماء کا فہم نہیں ماننا، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے۔ الحمدللہ۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو، واعفوا اللحا، داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھیں پست کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ یہ حدیث نمبر ہے 5892۔ نمبر میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں انٹرنیشنل کیونکہ یہ کریٹیکل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسی سند پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی لکھا ہوا ہے، یہ تعلیقاً نہیں ہے، سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے موقع پر اعلانیہ پبلکلی، حج اور عمرے پہ تو سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور مجھے تو خوشی ہے کہ حج عمرے پہ یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی کہ چھپ کے کیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ حج عمرے پہ کرتے تھے، 40,000 صحابہ زندہ تھے، کسی نے نہیں ان پہ بدعت کا فتویٰ لگایا ورنہ ہماری کتابوں میں آ گیا ہوتا۔ حج اور عمرے کے موقع پر وہ مٹھی کے بعد داڑھی یوں مٹھی پکڑتے داڑھی کی اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے۔ آپ یہ نہ سمجھے میں کاٹتا ہوں، حمزہ میری سچی داڑھی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں کاٹنے کی۔ 34 سال کی عمر میں بھی داڑھی اتنی ہے کہ سچی داڑھی ہے الحمدللہ، بال جو ہیں وہ مٹھی سے بڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں کتنے بڑے ہوئے ہیں، لیکن ضرورت نہیں پڑتی کاٹنے کی۔ اگر کوئی ایسی داڑھی ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگ گھن کھائیں تو اس میں تو میں ضرور کاٹتا، پھر اس کو سنت کے مطابق کرتا، تاکہ داڑھی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ ایک پوچھل یہاں سے لٹکی ہوئی ہے اور پاکی پلیتی کا دھیان کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ داڑھی سے نفرت دلانے والی بات ہے، یہ صرف بے سمجھی ہے، وہ آگے آ جائیں گی حدیثیں۔ آج تو میں یہ بھی کلیئر کروں گا کہ حضور کی اپنی داڑھی کتنی تھی، جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سینہ درد بڑھتی تھی، وہ بھی آج آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو حج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ کام کرتے تھے، کاٹ دیتے تھے۔ اور مٹھی یہ ہوگی، یہ بات جدید مولویوں نے کہا جی مٹھی یہ ہے، یہ مٹھی بھائی میرے، یہ مٹھی بہت بعد میں آئی ہے، ایسے 200-250 سال پہلے کہ 2 مٹھیاں جوڑی جائیں تو 1 فٹ بنتا ہے۔ یہ ڈکشنری کی مٹھی بعد میں آئی ہے، یہ صحابہ کے فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ مٹھی بعد میں کسی نے بنانی ہے، یہ مٹھی نہیں ہے۔ مٹھی میں داڑھی پکڑتے ہیں، جب پکڑنا ہے تو ایسے کر کے پکڑنا ہے، یوں یہ پکڑنا ہے، یہ پکڑ کے وہ کاٹا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حج اور عمرے کے موقع۔ اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہیں، ایک ضعیف حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑھی کو کاٹتے تھے اور عرض سے بھی کاٹ کے داڑھی کو چھوٹا کیا کرتے تھے، لیکن حدیث ضعیف ہے ترمذی میں، اس میں عمر بن ہارون متروک ضعیف راوی ہے، اس کی حدیثیں ترک کی گئی ہیں، ضعیف روایت ہے، وہ ہم پیش نہیں کر رہے۔ اس حدیث کے اوپر 2 اعتراض ہوتے ہیں علمی، ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جاہلانہ اعتراض ہے۔ میں دونوں اعتراض بیان کر کے ان کو انشاءاللہ تعالی کنکلوڈ کرتا ہوں۔ پہلا اعتراض جو علمی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حج اور عمرے پہ یہ کرتے تھے نا، عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے۔ اچھا، حج اور عمرے پر کرنا ان کا اعلانیہ ہے، اور آپ تو داڑھی کاٹنے کو کینچی لگانے کو کہتے ہیں حرام، حج عمرے پہ تو اس سے بڑا حرام ہوگا، کیوں کاٹتے تھے؟ تو کیا آپ حج عمرے پہ قائل ہیں؟ تو کہیں گے نہیں، تو پھر آپ تو دلیل ہی نہیں پیش کر سکتے۔ تو حج اور عمرے پر کاٹتے تھے تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، آپ سے مراد وہ لوگ جن کو یہ غلط فہمی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں چوٹی کے صحابہ مطلقاً داڑھی کاٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد، وہ میں آپ ثبوت دینے لگا ہوں۔ الموطا امام مالک، امام مالک وہ شخصیت جن سے 700 حدیثیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے لی ہیں 2 واسطوں سے۔ الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر 1 روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ گولڈن چین ہے اس روایت کے اوپر۔ الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 895 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے۔ کس سال؟ جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑھی کے بال، پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے۔ اچھا، اس سال نہیں کاٹتے تھے، رمضان سے لے کر حج تک، یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے، بالکل واضح چیز۔ تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
صرف اس سال ہی داڑھی کے بال نہیں کاٹتے تھے جس سال حج کرنا ہوتا تھا، وہ بھی رمضان سے لے کے حج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے۔ اس کے بعد امام مالک وہی حدیث لے کے آئے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، صحیح بخاری کے اندر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے۔ یہ دونوں حدیثیں الحمدللہ امام مالک کٹھی لے کے آئے ہیں، مسئلہ ہی حل کر دیا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراویح پڑھائیں۔ صحیح بخاری میں رکھتے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ الموطا امام مالک میں یہ روایت لے کے امام مالک نے اگلی روایت پھر لی ہے کہ ان کو حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر۔ تو یہاں بھی امام مالک نے امت پہ احسان کیا ہے، دونوں چیزیں جمع کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اور الحمدللہ یہی بات ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر حدیث ہے، اکلوتی حدیث ہے رمضان کی دعاؤں پہ۔ اس کے علاوہ رمضان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ، یہ اکلوتی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رمضان میں جب روزہ افطار کرتے تو پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ سنی ہوئی ہے نا دعا، شکر ہے۔ اسی کے آگے اگلی پورشن یہ جو بیان ہی نہیں کیا جاتا، وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس مٹ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور ہمارا اللہ کے حضور اجر پکا ہو گیا۔ اور پھر ساتھ ہی وہ راوی کہتے ہیں کہ ایک یہ کام میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا، اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس میں حج عمرے کا ذکر نہیں ہے، مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دو عمل عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں، ایک یہ دعا پڑھتے ہوئے، اب کوئی اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کرے نا دعا ہی فارغ ہو جائے گی، وہ کہیں نہیں کرے گا۔ شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، دنیا کوئی محدث جرت ہی نہیں کر سکتا اس حدیث کو ضعیف کہنے کی۔ الحمدللہ یہ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا، بلکہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے تو بالکل صحیح بات، ننگی بات کر دی ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے۔ اجماع انہوں نے لفظ استعمال کیا، واقعی اجماع ہے، مخالفت پہ کوئی بات ہی نہیں ملتی۔ جب مخالفت نہیں ہوگی تو اجماع تصور ہوگا۔